گھر میں اور کچھ نہیں تھا، یہی ملا، پر اس سے کام چل جائے گا؟ اس نے بیزاری سے منہ بگاڑا۔ مجھے تو ڈھیر سی نصیحت کرتا ہے، کبھی یہ بھی سوچا تیرا کام اس طرح کب تک چلے گا؟ لالی نے کھانا کھاتے کھاتے مسکرا کر شاداں کی جانب دیکھا، مگر کوئی بات نہیں کی، چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ دونوں روٹیاں، مکھن اور پیاز سب چٹ کر گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے شاداں سے پانی منگوایا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس کھٹاوٹ پی گیا۔ وہ شاداں کی جانب متوجہ ہوا۔ اب بتا کیا کہہ رہی تھی؟ کہنا کیا ہے؟ شاداں نے لالٹین کی لو دھیمی کی، اسے کونے میں رکھا اور لالی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، یہ تو سوچ تیرا کیا بنے گا؟ کب تک پولیس سے چھپتا پھرے گا؟ میری فکر نہ کر، لالی نے بے نیازی سے کہا، پہلے اپنے بارے میں سوچ۔ وہ تو میں ہر وقت سوچتی رہتی ہوں، شاداں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب سے تیری لائی ہوئی بوری کے گھبن ہونے کا پتہ چلا ہے، میرا تو سوچتے سوچتے برا حال ہو گیا۔ مجھے پکڑوا دے، 2000 روپے نہ ملے گا۔ شاداں نے غصے سے لالی کو دیکھا۔ تیرے دل میں ابھی تک میل ہے، مجھے تیری یہ گل بالکل پسند نہیں، تو یہاں نہ آیا کر۔ اسی روز دوڑ آ گئی، پولیس نے تجھے پکڑ لیا تو یہی سمجھے گا میں نے پکڑوا دیا۔ اس نے اپنی بات پر زور دے کر ترش روئی سے کہا، تیری باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے ضرور یہی سمجھے گا، رب دی سو۔ لالی نے جھٹ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب چپ بھی کر، بہت کہہ لیا۔ لالی نے مسکراتے ہوئے کہا، سچ سچ بتا، تو مجھے کیسا بندہ سمجھتی ہے؟ تو برا بندہ نہیں، حوصلے والا بھی ہے، پر لالی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں نے پتا ہے تو کیا کہنا چاہتی ہے۔ شاداں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لالی بھی ذرا دیر چپ رہا۔ اس نے کمر سے بندھی ہوئی ہمیانی کھولی اور 2000 روپے نکال کر شاداں کو دیتے ہوئے بولا، لے، ان سے دوسری مجھ خرید لینا۔ شاداں نے روپے ہاتھ میں لے لیے۔ چند لمحے حیرت سے لالی کا منہ تکتی رہی۔ اس نے دریافت کیا، اتنے ڈھیر سے روپے کہاں سے لے آیا؟ اس نے تأمل کیا، چوری کی ہوگی؟ چوری چکاری تو میں نے بہت کی ہے، پر اس دفعہ چوری نہیں کی، ایک زنانی کا سودا کیا تھا۔ شاداں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر لالی اس کے تاثرات سے بے نیاز کہتا رہا، نہ پوچھ کیسی باقی سجیلی نار تھی، ایسی سونی کہ تجھے کیا بتاؤں۔ شاداں نے جھنجھلا کر لالی کو دیکھا۔ تو جانگلی ہے، یہ تو میں جانتی ہوں۔ اس نے تیوری پر بل ڈال کر کہا، جانگلی ہو کر چوری چکاری کر سکتا ہے، پر تو یہ دھندا بھی کرتا ہے؟ یہ میں نے پتہ نہیں تھا۔ وہ لمحے بھر رکی اور ہاتھ میں دبے ہوئے روپے لالی کی جانب پھینک کر بولی، مجھے ایسے روپے نہیں چاہیے، میں تجھے ایسا بندہ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ چارپائی سے نیچے اتری اور لالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اب سمجھی تو کیوں بار بار میرے پاس آتا ہے؟ لالی نے جھٹ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، گل تو سن۔ شاداں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا لیا، میں نے اب تیری کوئی گل بات نہیں سننی۔ اس نے غصے سے ڈپٹ کر کہا، اٹھا اپنے روپے اور ابھی میرے گھر سے ٹوٹ جا۔ اتنا ناراض کیوں ہوتی ہے؟ لالی بھی چارپائی سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، تو میری بات کا مطلب نہیں سمجھی؟ مگر شاداں کی برہمی کم نہ ہوئی۔ اس نے قہرآلود نظروں سے لالی کو دیکھا اور تیکھے لہجے میں بولی، تو مجھے قوم کا بہانیوال لگتا ہے، تو قوم کی بات کرتی ہے؟ میں نے تو یہ بھی پتا نہیں میرا پیو کون تھا۔ لالی بے نیازی سے مسکرا کر بولا، ویسے تو کہاں کی لنگریال ہے؟ کون سے تیرے گھر پر لنگر کھلے ہیں؟ لنگریال تو نہیں ہوں، پر میرا پیو تاج فتیانے کا ہے۔ شاداں نے فخر سے گردن اونچی کرتے ہوئے کہا، میں فتیانوں کی بیٹی ہوں۔ ہوگی، ضرور ہوگی۔ لالی نے اسے منانے کی کوشش کی، پہلی میری بات تو سن لے، میں اب تیری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ وہ غصے سے ہانپ رہی تھی۔ دلہ، کنجر، عورتوں کو بھگا کر چکلوں میں بیچتا ہے، بے غیرت، آخ تھو۔ اس نے حقارت سے زمین پر تھوک دیا۔ لالی کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے شاداں کو دیکھا، زیادہ کڑکڑ نہ کر ورنہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، ورنہ کیا کرے گا؟ شاداں کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ دلہ گیری کرتا ہے، اوپر سے آنکھیں دکھاتا ہے۔
لالی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ غصے سے بے قابو ہو کر بھڑکتا شعلہ بن گیا۔ اس نے ایک ہونٹ دانتوں میں دبا کر شادہ کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ ہاتھ ایسا بے ڈھک پڑا کہ شادہ سنبھل نہ سکی، لڑکتی ہوئی دہلیز پر جا کے گری۔ اس کا سر دروازے کی چوکھٹ سے زور سے ٹکرایا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش پڑی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ غصے سے ہانپتے ہوئے بولی، یہاں سے چلا جا، نہیں تو چیخ چیخ کر سارے پنڈ کو اکٹھا کر لوں گی۔ سب کو اکٹھا کر لے، مجھے پکڑوا دے، پر تو ایسی بات نہیں کہہ سکتی، میں ایسی گالی نہیں سن سکتا۔ لالی نے اس کی دھمکی سے بے نیاز ہو کر کہا، میں چوری ڈکیتی ضرور کرتا ہوں پر ایسا گندا دھندا نہیں کرتا، اور یہ بھی سن لے، میں بالے نہیں ہوں، زنانی کی کمائی نہیں کھاتا، اسے دینا جانتا ہوں، اس سے لینا نہیں جانتا۔ شاداں دروازے سے پیٹھ ٹکائے خاموش بیٹھی رہی۔ لالی نے لالٹین کی دھندلی روشنی میں دیکھا، خون کی ایک پتلی دھار شاداں کے سر سے بہہ کر ماتھے اور کنپٹی پر پھیلتی جا رہی ہے۔ لالی کا سارا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ تڑپ کر شاداں کی جانب بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے خون پونچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو شاداں نے غصے سے جھٹک دیا، منہ بگاڑ کر بولی، رہنے دے اپنا لاڈ، بڑا آیا میرا سگا بن کر، پاگل نہ بن۔ اس نے شاداں کا خون پونچھا تو اس کا ہاتھ تربتر ہو گیا۔ لالی نے گھبرا کر کہا، تیرے تو بہت چوٹ آ گئی۔ شاداں چپ رہی۔ خون کے سرخ سرخ قطرے ٹپ ٹپ شاداں کے رخساروں پر گرتے رہے۔ لالی نے جھٹ اس کا دوپٹہ اتارا، جھٹکا دے کر جھر سے پھاڑا اور اس کے ایک ٹکڑے سے خون صاف کرنے لگا، مگر خون نہیں رکا، چوٹ گہری آئی تھی۔ لالی تیزی سے آنگن میں گیا، کٹورے میں پانی بھر کر لایا۔ اس نے دوپٹے کا ایک ٹکڑا اور پھاڑا، اسے پانی میں بھگو کر سر اور رخساروں سے خون صاف کرنے لگا۔ خون پہنچنے کے بعد اس نے زخم پر کپڑے کی گدی بنا کر رکھی اور دوپٹے کا جو حصہ باقی بچا تھا اسے سر سے لپیٹ کر پٹی باندھ دی۔ شاداں نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ لالی نے اس کا بازو تھام کر آہستہ سے کہا، چل بستر پر لیٹ جا۔ شاداں نے بے رخی سے کہا، مجھے یہیں بیٹھا رہنے دے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز گلوگیر ہو گئی، تو نے اکیلی اور لاوارث جان کر مجھے مار لیا؟ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ لیے اور تڑپ کر بولی، ہائے ربا میں مر گئی، میرا کوئی نہیں۔ رات کے گہرے سناٹے میں شاداں کی سسکیاں ابھرتی رہیں۔ لالی اس کے قریب چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے شاداں کے سر پر ہاتھ رکھ کر اظہار معذرت کیا، شاداں معاف کر دے، میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بہت برا کیا۔ شاداں نے کوئی جواب نہیں دیا، سسکیاں بھرتی رہی۔ لالی نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چہرے سے ہٹائے، چہرہ اوپر اٹھایا، مگر شاداں نے نظریں نہیں ملائیں۔ لالی نے نرمی سے کہا، نہ رو شاداں۔ وہ پھر بھی روتی رہی، آنسو ٹپکتے رہے۔ لالی جذبات سے بے قرار ہو گیا، تڑپ کر بولا، تو نے رونا بند نہ کیا تو میں بھی اپنا سر پھوڑ لوں گا۔ وہ تڑپ کر اٹھا، آگے بڑھا اور پاگلوں کی طرح دیوار پر دھم سے ٹکر ماری۔ شاداں نے رونا بند کر دیا، پریشان ہو کر لالی کو دیکھا۔ لالی نے ٹکر مارنے کے لیے دوبارہ سر جھکایا۔ شاداں نے جھٹ اس کا سر تھام لیا، گھبرا کر بولی، یہ کیا کر رہا ہے؟ تیرا مغز تو نہیں چل گیا؟ ہاں میرا مغز ہی چل گیا ہے، لالی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں تجھے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ شاداں نے آنکھیں مل کر آنسو پوچھے، لے میں نے رونا بند کر دیا، سمجھ نہیں آتی تو کیسا بندہ ہے؟ بات یہ ہے شاداں، تو لاوارث نہیں، لاوارث تو میں ہوں، میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لالی کے چہرے پر غم کا سایہ پھیل گیا، اس کا لہجہ اور جذباتی ہو گیا، تو نوجوان ہے، سونی ہے اور متھیلی ہے۔ شاداں بات کاٹ کر جھٹ بولی، کہاں رہی جوان اور متھیلی، اب تو جل کر راکھ ہو گئی ہوں۔ لالی نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا، کچھ دیر گمسم بیٹھا رہا، پھر اس نے پوچھا، ایک بات بتا شاداں، تیری عمر کتنی ہوگی؟ پتہ نہیں، وہ آہستہ سے بولی، جب میرا بیاہ ہوا تھا تو میں 13 سال کی تھی، 3 سال بعد میری پہلی نکی پیدا ہوئی پر وہ 6 مہینے بعد مر گئی، 2 سال بعد جیجا پیدا ہوا۔ اس نے قدرے توقف کیا، کتنے سال ہوئے یہ؟ 13 اور 3 16، 16.5 اور 2 18۔ یہ حساب لگا کر اس نے شاداں سے پوچھا،
जीजा आप कितने बरस का है? पिछले झाड़ों में 9 साल में लग गया। इस हिसाब से तो तेरी उम्र 27 साल होगी। तो ये कम उम्र हुई? शादा मुस्कुरा कर बोली। अरे ये तो कुछ भी नहीं हुई। लाली खुलकर मुस्कुराया। मैंने तो 45 से भी ऊपर की जनानियां देखी हैं। ऐसी जवान, ऐसी बांकी सजीली, देखो तो देख से रह जाओ, बिल्कुल मुटियार लगती थी। हट, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? लाली ने अपनी बात में वजन पैदा करते हुए कहा। कल ही रात की तो बात है, पूरी 7 जनानियां थी, कोई भी 40 साल से कम नहीं थी, पर इतना जोरों का श्रृंगार किए हुए थी कि हर एक इतनी सोनी और जवान लगती थी, मैं तुझे बता नहीं सकता। शादा ने उसे मुश्तबा नजरों से देखा। किसी चकले में तो नहीं चला गया था? नहीं जी, ऐसी कोई गल बात नहीं। बहुत बड़े अफसरों की घरवालियां थी, उनके खसम भी मौजूद थे। पर तू वहां कैसे पहुंच गया? तैनो डर नहीं लगा? वो कुछ और ही चक्कर था, लाली ने मुस्कुरा कर बताया। सब लॉटरी डालकर एक दूसरे से अपनी घरवालियां बदलते थे और मैं उस लॉटरी का एम्पायर था। एम्पायर जानती है? वो लॉटरी का जज होता है। मैं बारी बारी हर एक की लॉटरी निकालता था। जो जनानी जिस मर्द के हिस्से में आती, वो रात भर के लिए उसे मिल जाती। शादा ने हैरान और परेशान होकर पूछा, कैसी जनानियां थी? उन्हें जरा भी लाज ना आई? तू जनानियों की बात करती है? मर्द तो जनानियों से भी ज्यादा बेगैरत थे। हंसी खुशी अपनी घरवाली को दूसरे मर्द के पास सोने के लिए भेजते थे। उसी चक्कर में तो मैंने नोटों से भरा हुआ ये बटुआ उड़ा लिया। लाली ने जेब से बटुआ निकाल कर दिखाया। चोरी करके नहीं लाया, दिखाकर और बताकर लाया हूँ। बाद में उसमें से रुपए निकाल कर मैंने हमायनी में बांध दिए। शादा अभी तक हैरतज़दा थी। ये तूने अजब गल सुनाई? अजब गल तो है, पर तैनों की पता दुनिया में क्या क्या होता है। मेरा प्यू ठीक ही कहता था, ये 14वीं सदी है, कलयुग है कलयुग। जो कुछ ना हो जाए थोड़ा है। छोड़ ये कलयुग फलयुग, लाली ने बेनियाजी से कहा। अब यहाँ कब तक बैठी रहेगी? चल उठ, मंजी पर जाकर लेट। तैनो बहुत चोट आ गई है। ये गुस्सा भी बहुत हरामदा होता है। उसने शादा की कमर में हाथ डालकर उठाया। शादा खामोशी से उठकर खड़ी हो गई और लाली के जिस्म का सहारा लिए हुए चारपाई पर जाकर बैठ गई, मगर बिस्तर पर लेटी नहीं। लाली के इसरार पर भी नहीं लेटी। लाली ने बिस्तर पर बिखरे हुए 2000 के नोट उठाए और शादा की तरफ बढ़ाकर बोला, ले अब तो इन्हें रख ले, दूसरी मज खरीद लेना। शादा ने नोट लेने से इनकार कर दिया। उन्हें अपने ही पास रहने दे। अभी तक नाराज है? नहीं, ये बात नहीं, शादा ने आहिस्ता से कहा। बूरी मर गई थी तो तूने मुझे दूसरी ला दी। अब तू मुझे इतने रुपए क्यों देना चाहता है? खामखा की बातें ना कर, लाली ने प्यार से डांटा। इन्हें ये समझ के रख ले कि बाले मर गया। पर वो तेरा कौन लगता था? मेरा तो कोई न था, पर तेरा तो था। जब किसी का कोई मर जाता है तो जात बिरादरी वालों को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। उसने जरा सा तामुल किया। मैं उसका नहीं, पर तेरा तो कुछ लगता ही हूँ। ना मान, बात दूसरी है। शादा खामोश बैठी रही, मगर लाली खामोश नहीं रहा। मेरा प्यो कौम का खरल था। मैंने सुना है खरल, हरल, लखेरे, अपेरे और फटियाने सब एक ही कौम के होते हैं। लाली खुलकर मुस्कुराया। ले अब इनकार न कर। लाली ने इसरार करके नोट शादा को दे दिए। इस दफा उसने इनकार ना किया। खामोशी से सारे नोट लेकर धोती के डब में रख लिए। लाली उससे करीब ही चारपाई पर बैठ गया। दोनों खामोश बैठे रहे। जरा देर बाद खामोशी में शादा की आवाज़ उभरी, लाली एक बात पूछूं? सच सच बताएगा? पूछ, जरूर पूछ। शादा ने हिचकिचाते हुए आहिस्ता से कहा, ये बता, तू इस तरह रातों को छुप लग कर मेरे कोल क्यों आता है? मेरी हर तरह मदद भी करता है, ये सब कुछ क्यों करता है? सच सच बता दो, मैं सच सच ही सुनना चाहती हूँ। सच तो ये है शादा, मैंने खुद नहीं मालूम मैं तेरे कोल क्यों आता हूँ। लाली आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, मुझे पता है तूने जिंदगी में सिर्फ बाले से प्यार किया। वो मर गया, पर तू आज भी उसी से प्यार करती है और उसी के प्यार के कारण अभी तक उसी घर में रहती है।
غلط کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، شاداں نے اعتراف کیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں مجھ سے تجھے ذرا بھی پیار نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ میں چور اچکا جو ہوں، جیل سے بھاگا ہوا قیدی ہوں، ایسے بندے سے کوئی زنانی، کوئی مٹیار پیار نہیں کر سکتی، اور تو بالکل نہیں کر سکتی۔ اس نے شاداں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ تو مجھ سے ڈرتی ہے، اور اس لیے ڈرتی ہے کہ میں بالے کے قتل کا راز جانتا ہوں۔ شاداں چپ بیٹھی رہی۔ لالی ذرا دیر خاموش رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے ایک چادر دے دے، رحیم داد کو دوں گا۔ ویسے میرے پاس چادر ہے، ایک اور دے دے، میں اب سیدھا اسی کے پاس جاؤں گا، جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ شاداں خاموشی سے اٹھی، کمرے کے اندر گئی اور ایک چادر لے کر واپس آئی۔ چادر دیتے ہوئے اس نے لالی سے کہا، ذرا دیر ٹھہر جا، میں تیرے لیے روٹی پکا دوں۔ کل کیا کھائے گا؟ تو نے پہلے کبھی یہ بات نہیں کہی، آج کیا بات ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں تجھے برا بندہ نہیں سمجھتی، تجھ سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی۔ لالی، تو چوری چکاری کا دھندا نہیں چھوڑ سکتا؟ تو کہتی ہے تو چھوڑ دوں گا، پر ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ شاداں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بتا، وہ بھی بتا۔ میرے ساتھ بھاگنے پر تیار ہو جا۔ تو نے پھر مسکری شروع کر دی؟ نہیں، میں مسکری بالکل نہیں کر رہا۔ لالی نے سنجیدگی سے کہا، میں تجھے بھگا کر لے جانا چاہتا ہوں، اسی طرح جیسے بالے تجھے بھگا کر یہاں لایا تھا۔ شاداں چند لمحے خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی، مان لے میں تیرے ساتھ جانے کو تیار بھی ہو جاؤں تو مجھے کہاں لے جائے گا؟ خود بھاگا بھاگا پھرتا ہے، پولیسوں کے ڈر سے چھپتا لگتا رہتا ہے۔ میرا انتظار کر سکے گی؟ لالی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں ایک رات آؤں گا اور چھیتی آؤں گا، تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس روز میں نئی زندگی شروع کروں گا، تیرے ساتھ لاہور یا کراچی چلا جاؤں گا، محنت مزدوری کروں گا، کوئی بھی دھندا کر لوں گا، پر چوری ڈکیتی ہرگز نہیں کروں گا، تجھے خوش رکھوں گا۔ اس نے شاداں کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں چراغ جلملا رہے تھے۔ بول، کیا کہتی ہے؟ لالی بہت جذباتی ہو گیا۔ اس نے اپنے بازو پھیلا کر شاداں کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سر کا زخم چھوم لیا۔ اب تو ہاں کہہ دے۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھ سے دھوکہ تو نہیں کرے گا؟ یہ مرد کا وعدہ ہے، تجھ سے دھوکہ کروں تو مجھے بھی بالے کی طرح چھری سے ٹوٹے کر کے زمین میں دبا دینا۔ میں نے تیرا پیار دیکھا ہے، تیری نفرت اور گھن بھی دیکھی ہے، میں تجھے پہچان گیا ہوں، مجھے پتا ہے تو کیسی زنانی ہے۔ شاداں لالی کے سینے سے لگی خاموش کھڑی رہی۔ رات ساکت اور نڈھال تھی، دونوں کونے میں رکھی ہوئی لالٹین کی دھندلی روشنی میں چپ چاپ کھڑے تھے۔ چند لمحوں بعد لالی کی آواز ابھری، شاداں، مجھے اپنے پیو کا لاڈ ملا، نہ ماں کی ممتا ملی، اور نہ بہن بھائیوں کا پیار ملا، مجھے دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا، تو مجھے سب کچھ دے سکتی ہے۔ اس کی آواز گلوگیر ہو گئی، وہ بے قرار ہو کر رو پڑا۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپک کر شاداں کے سر اور ماتھے پر گرنے لگے۔ شاداں کسمسائی، اس نے پریشان ہو کر گردن اٹھائی، لالی کو دیکھا۔ رو رہا ہے؟ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا، روتا رہا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ شاداں نے پیچھے ہٹ کر ہاتھ اٹھایا۔ لالی کے آنسو پونچھے، میں تیرا انتظار کروں گی، یہ شاداں کا وعدہ ہے، میں نے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر تڑپ کر بولی، سمجھ لے آج بالا میرے لیے مر گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ لالی نے دونوں ہاتھوں سے شاداں کے رخسار تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا، چند لمحے اس کی کمل کے مانند خوبصورت اور شفاف آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر رخسار اور آنکھیں چوم کر بولا، شاداں، اب میں چلوں گا۔ شاداں نے آہستہ سے کہا، ٹھہر جا، کل چلا جانا، میں تیرے لیے روٹی پکا دوں، ساتھ لے جانا۔ جانے اب تو کب آئے؟ تو کہتی ہے تو کل ہی چلا جاؤں گا۔ شاداں چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ لالی دالان میں رکھی ہوئی لالٹین کی جانب بڑھا، اسے اٹھایا اور پھونک مار کر بجھا دیا۔ دالان میں اندھیرا چھا گیا، باہر صحن میں ستاروں کی روشنی پھیلی تھی۔
ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے چل رہے تھے۔ لالی آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ شاداں اب کروٹ کے بل خاموش لیٹی تھی۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی۔ اچانک آہٹ ہوئی۔ لالی نے نظریں گھما کر دیکھا۔ آنگن کی دیوار پر دھندلی روشنی میں ایک سر ابھرا ہوا نظر آیا۔ دیکھتے دیکھتے ایک شخص چڑھ کر دیوار پر آ گیا۔ وہ آہستہ سے نیچے اترا اور گردن ادھر ادھر موڑ کر چوکنا نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ دروازے پر گیا اور اس کی کنڈی آہستہ سے کھول دی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ وہاں سے دبے قدموں پتل کی جانب بڑھا۔ چھپر کے نیچے شاداں کی بھوری بھینس بندھی ہوئی تھی۔ لالی چھپ رہا۔ چند لمحے گزر گئے۔ وہ شخص چھپر کے نیچے سے نہیں نکلا۔ لالی فوراً تاڑ گیا کہ وہ کس ارادے سے دیوار پھاند کر گھر میں آیا ہے۔ لالی آہستہ سے اٹھا۔ اس نے جوتے اتار دیے۔ دالان سے اتر کر آنگن میں آ گیا۔ جھک کر دبے قدموں پتل کی سمت بڑھا۔ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا دھندلی روشنی میں وہ شخص اکڑوں بیٹھا ہے۔ اس کی پشت لالی کی طرف تھی۔ وہ بھینس کی رسی آہستہ آہستہ کھونٹے سے کھول رہا تھا۔ لالی تیزی سے جھپٹا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا منہ مضبوطی سے دبوچ لیا۔ وہ آواز بھی نہ نکال سکا۔ لالی کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ وہ اکھرے بدن کا نوجوان تھا۔ لالی نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کنپٹی پر زناٹے کا تھپڑ مارا۔ وہ سہم کر رہ گیا۔ لالی نے ہاتھ ہٹا لیا، ساتھ ہی ایک تھپڑ اور رسید کیا۔ وہ گڑ گڑا کر بولا، مارو نہیں۔ کون ہے تو؟ مجھ اٹھانے آیا تھا؟ ہاں جی، آیا تو اسی لیے تھا۔ وہ گگیا کر بولا، زمیندار نے بھیجا تھا، میں نے اسے اٹھا کر 4 میل ادھر اوہر لے جانا تھا۔ لالی نے عقب میں چاپ سنی۔ وہ پلٹا۔ دھندلی روشنی میں شاداں کھڑی تھی۔ وہ حیران و پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے لالی سے پوچھا، یہاں پتل کے نیچے کیا کر رہا ہے؟ لالی نے مویشی چور کی گردن دبوچی اور اسے اٹھا کر شاداں کے سامنے لایا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، ہائے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تیری مجھ اٹھانے آیا تھا، اس سے پوچھ لے۔ اس نے مویشی چور کے منہ پر ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ بتا، اسی لیے آیا تھا نا؟ وہ گردن ہلا کر مری ہوئی آواز میں بولا، ہاں جی، اسی لیے آیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے جانے دے، غلطی ہو گئی، معافی دے دے۔ وہ لالی کے قدموں پر گر پڑا، پیر پکڑ کر گڑ گڑانے لگا، اب کبھی اتنے نہیں آؤں گا، اگر آؤں تو جان سے مار دینا۔ شاداں نے لالی سے کہا، جانے دے سے۔ لالی نے جھک کر ایک بار پھر گردن دبوچی، اسے اٹھایا اور کھینچتا ہوا دروازے تک لے گیا۔ دروازہ کھول کے اس نے چور کو زور سے دھکا دیا۔ وہ اندھیرے میں دور تک لڑکتا چلا گیا۔ لالی نے دروازہ بند کر لیا۔ پاس پڑوس کے گھروں سے کھانسنے کھنکھارنے کی آوازیں ابھرنے لگی تھیں۔ لالی پریشان ہو گیا، لپک کر دالان میں گیا، چادر کھول کر رائفل نکالی۔ شاداں بھی اس کے قریب پہنچ گئی۔ رائفل دیکھ کر گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، ہائے، تیرے پاس تو بندوق بھی ہے؟ لالی خاموش رہا۔ چیمبر میں کارتوس چڑھا کر رائفل لوڈ کرنے لگا۔ اس نے بھری ہوئی رائفل کندھے پر لٹکائی، شاداں کی دی ہوئی چادر قمیص اور شلوار کے ساتھ رکھ کر گٹھڑی بنائی اور اسے بھی پیٹھ پر لٹکا لیا۔ شاداں حیرت سے دیکھتی رہی، بے چین ہو کر پوچھا، یہ سب کیا کر رہا ہے؟ مجھے اب جانا چاہیے، یہاں ٹھہرنا میرے لیے خطرناک ہے۔ شاداں کھسک کر اس کے قریب آ گئی۔ کب آئے گا؟ میرا کہا مان، اپنی مجھ فوراً بیچ دے، ملک اللہ نواز اسے اٹھوا لے گا اور یہاں رہی تو تجھے بھی اٹھوا لے گا۔ وہ زبردست رسہ گیر ہے، تینوں پتہ ہی ہے، اس کا بھائی ادھر تھانے دار لگا ہے۔ پر میں جاؤں گی کہاں؟ حیدرآباد جانتی ہے؟ جانتی ہوں، ادھر تو اسٹیشن بھی ہے، وہاں تیرا کوئی جاننے والا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ لالی نے کہا، چھیتی نال بتا، میں نے اب جانا ہے۔ شاداں نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، ادھر میرا ایک ماما ہے، چھوٹی سی تو اس کے پاس جا کر رہتی بھی تھی۔ پر یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو اس کے پاس چلی جا، میں تجھے وہیں آ کر ملوں گا۔ پر مجھے وہاں کیسے ملے گا؟ شاداں نے دریافت کیا۔ ویسے میرے ماما کا نام کرامت ہے، وہ دودھی ہے،
گھروں سے دودھ اکٹھا کر کے دکانداروں کو بیچتا ہے۔ بس اتنا کافی ہے، میں تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ پر مجھے قادر آباد کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ صاف صاف بتا، مجھ سے چھپا نہیں۔ تجھ سے اب کیا چھپانا؟ اب تو میری بن ہی چکی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، میں قادر آباد کے اس پار لوہر باری دواب نہر کے پیچھے ٹبوں پر رحیمے کے ساتھ چھپا ہوا ہوں، پر جلد ہی وہ ٹھکانہ چھوڑ دوں گا۔ شام کو نہر پر آ جائے گی تو تجھے آسانی سے مل لوں گا۔ نہر تو قادر آباد سے بالکل نزدیک بہتی ہے، بیچ میں صرف سڑک ہے۔ وہاں کب تک پہنچے گا؟ میں وہیں جا رہا ہوں، تو جلد سے جلد وہاں پہنچ جا۔ قادر آباد جا کر جی چاہے تو دوسری مجھ خرید لینا، تیرے پاس روپے ہیں اور تیرا ماما دودھی بھی ہے، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لالی آگے بڑھا، شاداں اس کے ساتھ ساتھ چلی۔ دروازے پر پہنچ کر بولی، میں تیرے ساتھ رڑی تک چلوں گی۔ نہیں، تو گھر ہی میں رہ۔ لالی نے اسے منع کر دیا، آج خطرہ بہت ہے، ڈنگر چور مار کھا کر سیدھا اللہ نواز کے پاس گیا ہوگا، ویسے اس کے ساتھی بھی باہر ہوں گے، تیرا اس وقت میرے ساتھ جانا ٹھیک نہیں۔ لالی نے رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے لی۔ شاداں نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ لالی نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا، چھیتی نال قادر آباد پہنچ جانا۔ لالی دروازے سے گزر کر باہر گلی میں آ گیا۔ وہ رائفل سنبھالے چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا گلی سے نکلا۔ رڑ میں پہنچ کر اس نے نصف سے بھی کم راستہ طے کیا تھا کہ سامنے سے کسی نے اونچی آواز میں اسے ٹوکا۔ کون ہے جی؟ لالی نے جھٹ راستہ بدل لیا، تیزی سے کھیتوں کی جانب لپکا اور گندم کے ایک کھیت میں گھس گیا۔ اسے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ لالی گندم کے پودوں کی اوٹ میں چھپا کھسک کھسک کر آگے بڑھنے لگا۔ رات ڈھل رہی تھی اور سناٹے میں رڑ کی طرف سے بولنے کی ملی جلی مدھم آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ لالی کے لیے پودوں کے درمیان سے گزرنا مشکل تھا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح کھیت سے نکل کر پگڈنڈی پر آ گیا اور گردن جھکا کر راستے کا اندازہ کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا۔ لالی ایک لق و دق میدان کے نشیب میں آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ یہ دریائے بیاس کی قدیم گزرگاہ سے نکلنے والا بڈھا تھا، جو کسی زمانے میں مشرق سے جنوب کی جانب بہتا تھا۔ بیاس اور ستلج نے اپنے راستے بدلے تو بیاس فیروز پور کے قریب ہری پور کے پتن پر دریائے ستلج سے مل گیا۔ بیاس کی پرانی گزرگاہ خشک اور بنجر ہو گئی، اس کا یہ بڈھا بھی خشک ہو کر اجاڑ ہو گیا۔ نہ جانے یہ بڈھا کب سے خشک پڑا تھا۔ اس کی مٹی نرم اور ریتیلی تھی، جگہ جگہ ریت کے تودے تھے۔ تودوں کے آس پاس کہیں کہیں کیکر، کریل اور لانا کے اکا دکا پودے بکھرے ہوئے تھے۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ رات ختم ہو رہی تھی، اجالا رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ لالی مسلسل چلتے چلتے تھک چکا تھا، مگر اسے اپنی تھکن کی فکر نہیں تھی۔ کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جس میں روپوش ہو کر دن بسر کیا جا سکے۔ ایسا کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کہیں جنگل تھا، نہ جنگلی پودوں کی کوئی بڑی جھاڑی تھی۔ اس کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا آگے اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اجالا اب گہری سرخ روشنی میں بدلتا جا رہا تھا، سورج طلوع ہو رہا تھا۔ لالی کی تشویش اور بڑھ گئی۔ وہ کچھ اور آگے بڑھا۔ خشک اور بنجر بڈھا سے کچھ فاصلے پر ایک اجڑی ہوئی بستی کے کھنڈر نظر آئے۔ وہ نشیب سے نکل کر اوپر آ گیا اور کھنڈر کی جانب بڑھنے لگا۔ کھنڈر کی دیواریں مٹی کی تھیں اور ٹوٹ پھوٹ کر ملبے کا ڈھیر بن گئی تھیں۔ نہ کہیں چھت تھی، نہ کوئی دروازہ بچا تھا، صرف اونچی اونچی دیواریں تھیں اور خضر و پودوں کی جھاڑیاں تھیں۔ لالی کو یہ کھنڈر غنیمت نظر آیا، وہ اس میں ٹھہر کر دن گزار سکتا تھا۔ اس نے چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، آگے بڑھا اور کھنڈر میں داخل ہو گیا۔ یہ کھنڈر کوئی قدیم گاؤں تھا، قحط سالی کے باعث اجاڑ اور ویران ہو گیا تھا۔ کھنڈر میں گھس کر اس نے چھپنے کی جگہ تلاش کی اور اسے ایسی جگہ مل بھی گئی۔ یہ قد آدم دیواروں کے درمیان صاف ستھری اور ہموار زمین کا ٹکڑا تھا، جو کبھی کمرے یا کوٹھڑی کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا۔ اس نے کندھے پر لٹکی ہوئی گٹھڑی اتاری، اسے ایک طرف رکھا، رائفل بھی پاس رکھ دی اور زمین پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا اور نڈھال تھا، دیر تک چپ چاپ بیٹھا رہا۔
सूरज तुलू हो चुका था। धूप आहिस्ता आहिस्ता खंडर की टूटी फूटी दीवारों पर फैलती जा रही थी। दिन का आगाज हो चुका था, मगर अभी तक हर तरफ गहरी खामोशी छाई थी। लाली रात भर का जागा हुआ था। जल्द ही आंखें नींद से बोझल होने लगी, गनूदगी बढ़ने लगी। उसने गठरी खोली, अंदर से वो चादर निकाली जो पिछली रात शादा ने दी थी। लाली ने ज़मीन पर बिखरे हुए संगरेजे साफ किए, चादर बिछाई, गुठड़ी एक बार फिर बांधी और तकिए के तौर पर सर के नीचे रखकर लेट गया। राइफल भी उसने अपने सिरहाने ही रख ली। थोड़ी देर तक वो आंखें बंद किए चुप लेटा रहा, फिर सो गया। दोपहर को उसकी आंख खुल गई। वो पसीने से शराबोर था। हर तरफ तेज धूप फैली थी। सूरज ठीक उसके सर के ऊपर था। वो उठकर बैठ गया। कहीं साया नहीं था और उसे सख्त प्यास भी महसूस हो रही थी। वो पानी की तलाश में निकला। खंडर खासी दूर तक फैला हुआ था। वो टूटी फूटी और ऊंची नीची दीवारों के दरमियान से गुजरता, खुदरो पौधे रौंदता, खारदार झाड़ियों से उलझता एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया, मगर कहीं पानी का गड़ा तक न था। वो अपने ठिकाने की जानिब लौट रहा था कि कुछ दूर दो राहगीर नजर आए। वो बड्डा के नशेब से गुजर कर ऊपर आए और आगे बढ़ने लगे, मगर वो खंडर की जानिब नहीं आए। लाली भी उनके पास नहीं गया और न उसका कोई ऐसा इरादा था। उनसे मिलने में ख़तरा ही ख़तरा था, लेकिन उन्हें देखकर उसे ये अंदाज़ा हो गया कि मील दो मील के गिरदनवा में कोई बस्ती है। वो राहगीरों की नज़रों से बचने के लिए एक टूटी हुई दीवार की आड़ में दुबक गया। करीब ही मल्हा था। ये खारदार झाड़ी थी। इसमें छोटे कोकन बेर लगे थे। कोकन पककर पीले पड़ गए थे। लाली उन्हें तोड़ तोड़ कर खाने लगा। कोकन खाने से प्यास कम हो गई। वो उठकर खड़ा हो गया, गर्दन ऊंची की, खंडर के बाहर देखा। दोनों राहगीर बहुत दूर जा चुके थे। लाली हाथ में दबे हुए कोकन खाता हुआ उस तरफ चला जहां कुछ देर पहले वो सो रहा था, मगर वहां अभी तक तेज धूप फैली हुई थी। कुटड़ी पर एक काला नाग कुंडली मारे बैठा था। लाली उसे देखकर खाइफ हुआ और शशोपंज में पड़ गया। राइफल भी गुठड़ी के पास ही रखी थी, वरना वो उसके बट से सांप का मुंह कुचल देता। एक बार फिर वो बाहर आया। बबूल के दरख्त से मोटी शाख तोड़ी, उसके पत्ते साफ किए और शाख हाथ में दबाकर गठड़ी के पास पहुंचा, मगर सांप अब गुठड़ी से नीचे उतर रहा था। लाली ने उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। सांप लगभग 2 गज लंबा था। वो जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ा और दीवार में बने हुए एक बिल में घुस गया। लाली ये सोचकर लरस गया कि चादर पर सोते वक्त उसका एक पैर बिल के ऐन मुंह पर था। अब यह जगह महफूज नहीं रही थी। धूप भी बहुत तेज थी। उसने चादर समेट कर कंधे पर डाली, राइफल उठाई और साये की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। उसे एक ऐसी दीवार नजर आई जिसके करीब ही बबूल का घना दरख्त था। दरख्त ज्यादा ऊंचा नहीं था। दीवार और दरख्त के दरमियान खुली जगह थी। उस पर साया भी था। ये जगह साफ सुथरी नहीं थी। उस पर घास फूस और छोटे छोटे खुदरो पौधे थे, मगर साया होने के बायस उसने यही जगह मुंतखब की और चादर बिछाकर बैठ गया। लाली ज्यादा देर ना बैठ सका। एक बार फिर नींद का गलबा हुआ। उसने गठड़ी सर के नीचे रखी, राइफल भी उसके साथ ही पड़ी थी। वो टांगे पिसार कर लेट गया और दोबारा गहरी नींद सो गया। आंख खुली तो सूरज गुरूब हो रहा था। साए फैलते जा रहे थे। वो उठकर बैठ गया। अब प्यास के साथ साथ भूख भी महसूस हो रही थी। उसने चादर तह की और गुठड़ी में रख दी। शाम आहिस्ता आहिस्ता खंडर की टूटी फूटी दीवारों से नीचे उतरने लगी। अंधेरा फैलने लगा। खंडर ज्यादा वीरान और पुरहौल नजर आने लगा। अब वहां ठहरना मुनासिब न था। एक सांप वो पहले ही देख चुका था। न जाने खंडर में और कितने सांप हैं। वो खंडर से निकला, मगर ज्यादा दूर नहीं गया। ठहर कर अंधेरा बढ़ने और फैलने का इंतजार करने लगा। हर तरफ गहरा सन्नाटा तारी था। शाम तारीख होकर रात में ढल गई। लाली ने अपने सफर का आगाज किया और इस सिमत चलने लगा जिधर उसने दोपहर को 2 राहगीर जाते हुए देखे थे। वो बंजर मैदान में आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। उसने 2-2.5 मील रास्ता तय किया था कि खेत नजर आने लगे। जगह जगह सरस और जंड के दरख्त थे।
وہ کھیتوں سے دور درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے ٹھہر گیا۔ اسے کھیتوں کے اس پار گاؤں میں ٹمٹماتے چراغوں کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ملی جلی آوازوں کا ہلکا ہلکا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ اسے یہ آوازیں ختم ہونے اور خاموشی میں ڈوب جانے کا انتظار تھا۔ بھوک اور اس سے بھی زیادہ پیاس اسے پریشان کر رہی تھی، مگر اس نے پیاس اور بھوک قابو میں رکھنے اور دبانے کی کوشش کی۔ وہ گاؤں میں جانا چاہتا تھا، مگر سناٹا پھیلنے سے پہلے گاؤں میں داخل ہونا خطرناک تھا۔ پہر رات گزر گئی، اندھیرا بڑھ گیا، خاموشی اور گہری ہو گئی۔ لالی کے حلق میں شدید پیاس سے کانٹے چبھ رہے تھے۔ گرمیوں کی رات تھی، 9 بجے کا عمل تھا۔ گاؤں کی طرف ابھی جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر لالی کے لیے پیاس اب ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، گٹھڑی کندھے پر لٹکائی، رائفل سنبھالی اور چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا کھیتوں کی جانب بڑھا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ کھیتوں کے درمیان سے ایک پیہا گزرتا تھا۔ لالی دبے دبے قدموں پیہے پر چلنے لگا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ گھپ اندھیرے میں اس کا پیر آڑ میں چلا گیا۔ آڑ کے ذریعے کھیتوں میں پانی پہنچایا جا رہا تھا۔ لالی کو اسی کی تلاش تھی۔ اس نے جھٹ اپنا پیر آڑ سے باہر نکالا اور ایک کھیت کی مینڈ پر بیٹھ کر چلو بھر بھر کے بے صبری سے پانی پینے لگا۔ پانی پی کر ذرا قرار آیا تو بھوک کا غلبہ بڑھا۔ اس نے کھڑے ہو کر نظریں دوڑائیں۔ وہ چنے کے کسی کھیت میں گھس جانا چاہتا تھا جہاں کچے چنوں سے اپنی بھوک مٹا سکتا، مگر چنے کا کوئی کھیت قریب نہیں تھا۔ دونوں طرف کھیتوں میں چری کے پودے کھڑے تھے، گندم کے نہیں تھے، ورنہ وہ گندم کے دانے کھا کر بھی کام چلا سکتا تھا، لیکن دور دور تک صرف چری کے کھیتوں کا سلسلہ پھیلا تھا۔ وہ سنبھل کر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک موڑ پر پہنچا تو خاموشی میں یکایک کہیں قریب ہی زور کا قہقہ بلند ہوا، ساتھ ہی باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ ٹھٹکا، کچھ دیر سہما ہوا چپ چاپ کھڑا رہا، پھر چند قدم آگے بڑھا۔ چری کے پودوں کی آڑ سے اس جانب دیکھا جدھر سے آوازیں ابھر رہی تھیں۔ سامنے کھیتوں کے درمیان کچھ فاصلے پر کھلی جگہ تھی، وہاں دھیمی دھیمی آگ جل رہی تھی۔ آگ پر لوہے کا لہانڈا رکھا تھا، قریب ہی 2 آدمی لہانڈے میں گھی ڈال کر مرغ تل رہے تھے۔ مرغ تلنے کی تیز خوشبو فضا میں پھیلتی جا رہی تھی۔ آگ سے ذرا ہٹ کر آڑ سے کھیتوں کو سیراب کرنے کا نکا تھا۔ نکا اس وقت کھلا تھا، نکے پر بھی 2 آدمی بیٹھے تھے۔ لالی نے آگ کی سرخ روشنی میں انہیں دیکھا، وضاقتہ سے وہ مزارے نظر آتے تھے۔ آڑ کے کھلے نکے سے اپنے کھیتوں میں پانی پہنچا رہے تھے۔ مرغ تلنے کی مہک نے لالی کی بھوک اور بڑھا دی۔ وہ ابھی یہ طے نہ کر سکا تھا کہ کس طرف جائے۔ مان نکے سے ایک شخص اٹھا اور اس کی جانب بڑھا۔ بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی۔ لالی جھٹ چری کے قریبی کھیت میں دبک گیا۔ اس نے رائفل دونوں ہاتھوں میں سنبھالی اور آنے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ قدموں کی آہٹ رفتہ رفتہ قریب آتی گئی۔ لالی چوکس بیٹھا راستہ تکتا رہا۔ آنے والا عین اس کے سامنے آ گیا۔ وہ چند فٹ کے فاصلے پر تھا، مگر نہ وہ ٹھٹکا نہ جھجکا، بلکہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ جب وہ دور چلا گیا تو لالی کو اپنے ارد گرد منڈلاتے ہوئے خطرے کا شدت سے احساس ہوا۔ اب کھیتوں میں ٹھہرنا کسی طور مناسب نہ تھا۔ لالی پلٹا اور پیہے پر چلتا ہوا کھیتوں سے باہر نکل گیا۔ سامنے جوا تھا۔ اس قدرتی چراگاہ میں دن کو گاؤں کے چاک اور چرواہے مویشی چراتے تھے۔ اس وقت جو بالکل سنسان تھا۔ اس میں جگہ جگہ جنڈ، تاغلی اور بیری کے پیڑ تھے۔ جو کہ اس پار گاؤں تھا۔ لالی جو میں داخل ہوا اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا گاؤں کی جانب بڑھا۔ گاؤں پر سناٹا چھایا تھا، گلی کوچے ویران تھے۔ لالی ایک گلی میں داخل ہوا مگر آگے نہیں گیا۔ وہ نکڑ کے مکان کی 4 دیواری کے قریب جا کر ٹھہر گیا۔ چند لمحے دم سادے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے زخم بھری اور دونوں ہاتھوں سے دیوار پکڑ کر اوپر پہنچ گیا۔ اس نے گردن جھکا کر اندر جھانکا۔ گھر پر خاموشی چھائی تھی۔ صحن میں ایک طرف جھلیانی تھی۔ یہ مختصر سا باورچی خانہ تھا، اس میں چراغ جل رہا تھا۔ لالی دبے دبے قدموں چلتا ہوا جھلیانی کے قریب گیا
وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جھلیانی میں داخل ہو گیا۔ چولہا بھی گرم تھا، انگارے دہک رہے تھے۔ چولہے پر المونیم کی گڑوی رکھی تھی، اس میں دودھ گرم ہو رہا تھا۔ لالی چولہے کی جانب بڑھا، عین اسی وقت صحن میں آہٹ ہوئی۔ لالی دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ جھلیانی میں تھیکے نقش و نگار کی ایک سانولی سلونی نوجوان عورت داخل ہوئی۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے بالوں کا جوڑا باندھتی ہوئے چولہے کی سمت بڑھی۔ لالی نے جھٹ ہاتھ بڑھا کر اس کا منہ دبوچ لیا۔ عورت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، مگر لالی نے اس قدر زور سے منہ بھینچا کہ اس کی آواز نہ نکل سکی۔ وہ دہشت زدہ ہو کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے لالی کو دیکھنے لگی۔ لالی ذرا دیر اس کا منہ دبائے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے سرگوشی کی، گھر میں تیرے علاوہ اور کوئی بھی ہے؟ عورت نے آہستہ آہستہ گردن ہلا کر اقرار کیا۔ لالی نے کرید کر پوچھا، تیرا قسم ہے؟ عورت نے انکار میں صرف گردن ہلا دی۔ لالی نے مسکرا کے استفسار کیا، تیرا یار ہے؟ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، نظریں جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ لالی نے دریافت کیا، تیرا گھر والا کہاں ہے؟ عورت نے دھیرے سے جواب دیا، کھیتوں کو پانی لگانے گیا ہے۔ کب تک واپس آئے گا؟ وہ تو پاؤ پھٹے آئے گا، رات بھر کھیتوں پر رہے گا۔ عورت نے لالی کا چہرہ غور سے دیکھا۔ پر تو ہے کون؟ میں کوئی بھی ہوں، پہلے مجھے روٹی ٹک کر کھلا، سخت بھوک لگی ہے۔ عورت نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، تو چور تو نہیں ہے؟ بکواس نہ کر، لالی نے اسے ڈانٹا، فٹافٹ روٹی دے دے، میں روٹی کھا کر چلا جاؤں گا، میں نے تجھ سے اور کچھ نہیں لینا۔ اس نے چولہے پر رکھی ہوئی گڑوی کی طرف اشارہ کیا، پہلے مجھے دودھ دے دے، چھیتی نال، ڈرنا شرنا چھوڑ، میں نے یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا۔ عورت نے کچھ کہے بغیر بڑھ کر گلاس اٹھایا، چولہے کے پاس گئی اور گڑوی اٹھا کر گلاس میں دودھ انڈیلنے لگی۔ اسی اثنا میں باہر کوئی آہستہ سے کھنکارا، ساتھ ہی چاپ بھی ابھری۔ لالی نے رائفل اٹھائی اور نشانہ باندھ کر باہر صحن کی جانب دیکھنے لگا۔ عورت گلاس چھوڑ کر تیزی سے لالی کی طرف لپکی، رائفل پر ہاتھ رکھ کر بے قراری سے بولی، وہ گولی نہ چلانا۔ چپ کر، لالی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، میں نے گولی چلا کر سارے پنڈ کو جگانا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر کھل کر مسکرایا، تو بھی پکڑی جائے گی، تیرا یار بھی پکڑا جائے گا اور میں بھی پکڑا جاؤں گا، میں ایسے خطرناک کام نہیں کرتا۔ عورت چپ چاپ اس کے قریب کھڑی رہی۔ چند لمحوں بعد جھورا نمودار ہوا۔ وہ مضبوط جسم کا اچھا خوش شکل جوان تھا اور دھوتی باندھے ہوئے تھا، اوپر کا دھڑ بالکل برہنہ تھا۔ اس نے لالی کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی رائفل دیکھی تو خوفزدہ ہو کر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ چند لمحے سہما کھڑا رہا، پھر اس نے عاجزی سے کہا، میرا کرتا ادھر حجرے میں پڑا ہے، اس میں جو کچھ ہے لے لے، اور بھی جو جی چاہے اٹھا لے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ دھیما بول، میں نے کچھ نہیں لینا۔ لالی نے عورت کو ٹہوکا دیا، اسے اندر لے آ۔ عورت آگے بڑھی اور جھورا کا ہاتھ تھام کر بولی، اندر آ جا۔ اس نے لالی کی طرف اشارہ کیا، اسے چوری چکاری نہیں کرنی، بھوکا ہے، روٹی کھا کر چلا جائے گا۔ جھورا عورت کے ساتھ جھلیانی کے اندر آ گیا۔ لالی نے رائفل نیچے جھکا لی۔ جھورا نے عورت سے پوچھا، میداں، یہ ہے کون اور یہاں آیا کیسے؟ میداں نے بے نیازی سے جواب دیا، مینو کی پتا، اینو پوچھ۔ وہ چولہے کے پاس گئی، گلاس دودھ سے بھرا اور لالی کو دے دیا۔ لالی نے گلاس منہ سے لگایا اور گھٹاگھٹ پورا گلاس چڑھا گیا۔ اس نے میداں کی طرف مڑ کر دیکھا، مسکرا کر بولا، روٹی شوٹی بھی لیا، ابھی پیٹ نہیں بھرا۔ میداں نے بڑھ کر چبوترے پر رکھی ہوئی چنگیری اٹھائی، دوسرے ہاتھ سے قریب رکھا ہوا پیالہ اٹھایا اور لالی کے نزدیک آ گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، اس نے رائفل اپنے زانوں پر رکھ لی۔ میداں نے چنگیری اس کے سامنے رکھ دی، پیالہ بھی رکھ دیا۔ میداں اس کے روبرو بیٹھ گئی۔ لالی نے جھورا سے کہا، کھڑا کیوں ہے، تو بھی بیٹھ جا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ لالی نے لقمہ توڑ کر منہ میں رکھتے ہوئے مڑ کر جھورا کو دیکھا۔ وہ ابھی تک سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔
लाली ने लुकमा चबाकर हलक से नीचे उतारा और मुस्कुराकर झूरा से मुखातिब हुआ। रात को छुपकर मशूका से मिलने आया और दिल चिड़ी की तरह इतना छोटा सा है। लाली ने दूसरा लुकमा तोड़ा। झूरे, तू रहता कहाँ है? रहता तो मैं साथ वाले चक में हूँ, झूरा ने रसान से पूछा। पर तू है कौन? क्या करेगा जानकर? लाली बेतकल्लुफी से बोला, मैंने तो सिर्फ रोटी खानी है, मीदा से यारी नहीं लगानी। उसने मुड़कर मीदा को देखा। वैसे तू है सोहनी और झूरे से ज़्यादा हौसला रखती है। तू मुझसे इतना नहीं डरी जितना ये डरा सहमा नजर आता है। झूरे ने कुछ नहीं कहा। मीदा भी खामोश रही। लाली ने एक रोटी ख़त्म करने के बाद दूसरी रोटी से लुकमा तोड़ा और मीदा से मुखातिब हुआ, पीने को पानी तो दे। वो चुपचाप उठी, गिलास संभाला और बाहर जाने के लिए मुड़ी। झूरा ने उसे टोका, गल सुन मीदा, हुजरे से वो मिठाई भी लेती आ जो तूने अपने घर वाले के लिए रख छोड़ी है। उसके लहजे से इत्मीनान झलक रहा था। वो ज़ेर लब मुस्कुराया और लाली की जानिब इशारा किया, ये तेरा मेहमान है, मेहमान को ठीक से रोटी टुक्कर खिला। मीदा खामोशी से बाहर चली गई। झूरे, तू मीदा से मिलने रोज़ इसी तरह छुप कर आता है? नहीं जी, ऐसी गल बात नहीं है, बहुत दिनों बाद आज रात मौका मिला था, उसने गिला करने के अंदाज में कहा। मीदा का घर वाला रोज़ रोज़ रात को पानी नहीं लगाता, आज ही से रात को उसकी पानी लगाने की बारी शुरू हुई है। पर तूने सारा मामला गड़बड़ कर दिया। लाली ने बेनियाजी से कहा, कोई गड़बड़ नहीं हुई, अभी तो सारी रात पड़ी है। वह आहिस्ता से हंसा। झूरा ने परेशान होकर सरगोशी की। धीमा बोल, उसने हाथ से इशारा किया। साथ वाले मकान में मीदा के घर वाले का प्यो रहता है, उसे नींद भी कम आती है। तेरे आने से पहले वो देर तक खांसता रहा। लाली खामोश रहा। झूरा ने भी कुछ नहीं कहा। मीदा वापस आ गई। उसने पानी से भरा हुआ गिलास लाली के सामने रख दिया। लाली ने गिलास उठाकर पानी पिया। जब वो पानी पी चुका तो मीदा ने दुपट्टे का पल्लू खोलकर कागज़ में लिपटी हुई मिठाई निकाली और लाली के सामने रख दी। लाली ने देखा कि कागज़ में बर्फ़ी के 3 टुकड़े रखे हैं। लाली ने एक टुकड़ा उठाया और दांतों से तोड़कर खाने लगा। बर्फ़ी खुश जायका थी, लाली को पसंद आई। झूरा खामोश बैठा था। मीदा भी चुप थी। लाली ने निस्फ टुकड़ा खाया था। नागहा झूरा पर उसकी नज़र पड़ी। उसी वक्त झूरा ने मीदा की जानिब देखकर आंख मारी। आंख मारने का अंदाज कुछ ऐसा था कि लाली को शुबा हुआ। उसने फौरन हाथ रोक लिया, बर्फ़ी का बचा हुआ टुकड़ा कागज़ में डाल दिया, गिलास उठाकर पानी पिया और उठकर खड़ा हो गया। झूरा ने हैरत का इजहार किया। कहाँ चला? तूने मिठाई भी नहीं खाई? थोड़ी ही सी तो है, उसे खा ले, फिर चला जाना। मैंने अब जाना है। लाली ने गठड़ी कंधे पर डाली, राइफल संभाली और चलने के लिए तैयार हो गया। उसने झूरा से पूछा, झूरे, तुझे कादराबाद के रास्ते का पता है? मैंने वहीं जाना है। कादराबाद तो यहाँ से बहुत दूर है। ऐसा कर, यूसुफ वाला चला जा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। वहाँ से कादराबाद चला जाना। यूसुफ वाला स्टेशन है, तुझे कादराबाद के लिए गड्डी मिल जाएगी। लारी जाती है, तांगे भी जाते हैं। यूसुफ वाला का रास्ता बता दे। पिंड से निकलकर पूरब को जाएगा तो नहर मिलेगी, झूरा ने बताया। नहर पर पुली आएगी, उस पार चला जाना, सामने ही सड़क है। सड़क पर आगे जाएगा तो नहर मिलेगी, उसके साथ साथ चला जाना, यूसुफ वाला पहुंच जाएगा। लाली ने मुड़कर मीदा को देखा। वो भी उठकर खड़ी हो गई थी। वो खामोश थी। उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी थी। लाली ने मुस्कुरा कर कहा, मीदा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुझे बहुत परेशान किया। तू सोहनी है और तबीयत की भी चंगी है। उसने जेब में हाथ डाला, 5 रुपए का नोट निकाला और मीदा की तरफ बढ़ा दिया। ये रोटी टुक्कर की कीमत नहीं, तेरी मेहमानदारी का वट्टा है, उसे रख ले, देख, इनकार न करना। लाली ने नोट मीदा के हाथ में दे दिया। मीदा का हाथ कपकपाया, नोट नीचे गिर गया। लाली ने झुककर नोट उठाया और मीदा के हाथ में रखकर आहिस्ता से उसकी मुट्ठी भींच दी। लाली निकलकर सहन में आ गया।
मीदा झलियानी में गुम सुम खड़ी रही, मगर झूरा उसके साथ साथ चला। दोनों ने आंगन अबूर किया। झूरा ने आगे बढ़कर आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोली। लाली ने उसकी पीठ थपक कर मुस्कुराते हुए सरगोशी की, जा मौजा कर, अभी सवेरा होने में बहुत देरी है। झूरा ने कुछ नहीं कहा। उसके होंठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। लाली दरवाजे से गुजरकर बाहर गली में आ गया। गली बिल्कुल सुनसान थी। लाली आगे बढ़ा। तेज तेज कदम उठाता हुआ गांव से निकलकर एक बार फिर जो में आ गया। उसने जो अबूर किया और झूरा के बताए हुए रास्ते पर पूरब की सिमत खेतों के साथ साथ चलने लगा। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। हवा नर्म और सुबक थी। खेतों का सिलसिला खत्म हुआ। नहर आ गई। लाली नहर के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर पुलिया आ गई। पुलिया से गुजरकर वो नहर के दूसरी जानिब चला गया। नहर के किनारे खजूर के दरख्त थे। वो उनके नीचे पहुंचा, गठड़ी खोली, हाथ में दबी हुई राइफल उसमें रखकर फिर गठड़ी बांधी और कंधे पर लटका ली। दरख्तों के नीचे से निकलकर वो आगे बढ़ने लगा। उसने 2-2.5 फरलांग रास्ता तय किया होगा कि सितारों की मध्यम रोशनी में उसे पाकपतन रोड चमकती नजर आई। वो सड़क की सिमत बढ़ा। यकायक उसे घबराहट और बेकली महसूस हुई। पेट में सख्त मरोड़ उठी। जी मतलाया और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने सर झटक कर खुद को संभाला और सड़क की जानिब बढ़ने लगा। सड़क के किनारे किनारे पहुंचते पहुंचते उसकी तबीयत और बिगड़ गई। कदम लड़खड़ाने लगे। वो हिम्मत करके कुछ और आगे बढ़ा, मगर सड़क के किनारे पहुंचकर उसके कदम डगमगाए। वो खुद को संभाल नहीं सका। निढाल होकर जमीन पर गिर गया। उसे जोर की उबकाई महसूस हुई। वो उठा, अंधेरे में क़ये की, फिर लेट गया। उसने उठने की कोशिश की मगर उठ न सका। नक्काहत बढ़ गई थी। उसका सारा जिस्म पसीने से शराबोर था। आंखों के आगे स्याह पर्दे लहरा रहे थे। वो जोर जोर से हाँफने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं। लाली सड़क के किनारे बेसुध पड़ा था। यकायक तेज रोशनी नमूदार हुई। एक कार सड़क पर तेजी से दौड़ती नजर आई, लेकिन लाली के करीब पहुंचते पहुंचते कार की रफ्तार सुस्त पड़ गई। ड्राइवर ने गर्दन निकालकर झांका, नीचे उतरा, लाली के नज़दीक गया। हैरान और परेशान होकर उसे देखा और आहिस्ता आहिस्ता झंझोड़ कर बोला, लाली, लाली। उसने लाली का सर पकड़कर इधर उधर हिलाया। लाली ने आंखें खोल दी। कौन है? उसकी आवाज़ में नकाहत थी। लाली, मैं शादो हूँ, तेरा लायलपुर वाला यार शादो। लाली ने हिम्मत से काम लिया, उठकर बैठा। शादो को देखा। शादो कार की तेज़ रोशनी में उस पर झुका हुआ था। लाली ने उसे पहचान लिया और उसका हाथ थाम लिया। उसका जी मतलाया और उसने उबकाई के साथ क़ये कर दी। क़ये में खून ही खून निकला। लाल लाल खून सड़क पर फैल गया। खून देखकर शादो परेशान हो गया। लाली पर क़ये करते ही फिर गशी का दौरा पड़ा। वो बेहाल होकर एक तरफ लुढ़क गया। शादो ने उसे धीरे धीरे झंझोड़ा, लाली, लाली, तुझे क्या हो गया? तू बहुत बीमार लगता है। लाली ने कोई जवाब नहीं दिया। शादो ने बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला, लाली को दोनों हाथों पर उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। शादो ने गठड़ी उठाई, उसे भी लाली के करीब ही कार में रख दिया। कार नए मॉडल की क्विज़लर थी, लंबी चौड़ी थी, सीटें भी कुशादा और नर्म थीं। लाली कार में आराम से लेटा रहा। शादो अपनी सीट पर जाकर बैठा। कार का इंजन स्टार्ट था। उसने गियर बदला, एक्सीलेटर पैर से दबाया। कार सड़क पर दौड़ने लगी। रात ढलती गई। कार सड़क पर दौड़ती रही। तेज झोंके कार के अंदर आते रहे। लाली की तबीयत कदरे संभली। उसने आंखें खोलकर देखा। जहन पर जोर देकर सोचा। उसे शादो याद आ गया। लाली ने नहीफ आवाज़ में कहा, शादो, तू शादो ही है ना? शादो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैं शादो ही हूँ। अब तेरी तबीयत कैसी है? शादो, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? मैं तुझे सरकारी अस्पताल ले जा रहा हूँ। मंटगोमरी आगे ही है। तू मुझे वहाँ ना ले जा। लाली ने परेशान होकर कहा, मैं अस्पताल नहीं जाऊँगा। बकवास ना कर, चुप करके पड़ा रहे। शादो ने उसे प्यार से डांटा। तेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुझे अस्पताल ले जाना ज़रूरी है। लाली थोड़ा सा ऊपर होकर बैठ गया।
اور آہستہ آہستہ ہانپنے لگا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، شادو تینوں پتا ہے میں جیل سے بھاگا ہوا ہوں۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میری گل سن رہا ہے نا شادو؟ سن رہا ہوں، میں نے پتا ہے تو جیل سے بھاگا ہوا ہے، تب بھی تو مجھے اسپتال لے جانا چاہتا ہے؟ لالی نے شکوے کے انداز میں کہا، تو مجھے گرفتار کروانا چاہتا ہے؟ بکواس نہ کر، شادہ نے پھر اسے ڈانٹا۔ اسپتال میں اس ٹائم رات کو تجھے کون پہچانے گا؟ لالی آمادہ نہیں ہوا۔ گڈی روک لے، مجھے یہیں اتار دے، میں اسپتال نہیں جاؤں گا، تو مجھے قادر آباد پہنچا دے۔ وہاں جا کر کیا کرے گا؟ ادھر تیرا جاننے والا کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہے؟ قادر آباد کے نزدیک نہر کے اس پار ٹبوں میں رحیم داد چھپا ہوا ہے، تو اسے نہیں جانتا، وہ بھی میرے ساتھ ہی جیل سے بھاگا تھا، وہ میرا وہاں انتظار کرتا ہوگا، تو مجھے قادر آباد پہنچا دے۔ لالی کے لہجے میں عاجزی آ گئی۔ شادو تیری مہربانی ہوگی، پر تیری طبیعت بہت خراب ہے، تجھے خون کی الٹی ہوئی تھی۔ شادو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹبوں پر تیرا علاج کون کرے گا؟ وہاں جنگل اور ویرانہ ہے۔ پر میں اسپتال ہرگز نہیں جاؤں گا، ویسی میری طبیعت اب ٹھیک ہے۔ ہرگز ٹھیک نہیں ہے، تو اسپتال جانا نہیں چاہتا تو میں تجھے حکیم چشتی کے پاس لے جاؤں گا۔ منٹ گمری سے آگے کمال گڑھ ہے، حکیم وہیں رہتا ہے، بہت ٹھیک ٹھاک علاج کرتا ہے، اس کی دوائی سے تو بالکل چنگا ہو جائے گا، اسی کے پاس لے چل۔ حکیم سے دوائی لینے کے بعد تو مجھے قادر آباد پہنچا دینا، میں نے رحیم داد کے پاس ضرور جانا ہے۔ چلا جانا، ضرور چلا جانا، پر ابھی اس کے پاس نہیں جا سکتا، میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پھر جہاں کہیں گا وہیں پہنچا دوں گا۔ لالی رک رک کر گہری سانسیں بھرتا رہا۔ شادو اسٹیئرنگ وہیل سنبھالے سامنے دیکھتا رہا۔ کار سڑک پر دوڑتی رہی۔ کئی منٹ گزر گئے، پھر لالی کی آواز ابھری، شادو تو یہ کار کہاں سے لے آیا؟ یہ میاں عبدالسبحان کی کار ہے، میں نے اس کی نوکری کر لی ہے، ڈرائیور لگ گیا ہوں۔ میاں عبدالسبحان بڑا زمیندار ہے اور بہت نیک بندہ ہے۔ لالی خاموش رہا۔ اس کی طبیعت پھر بگڑنے لگی تھی، پیٹ میں مروڑ اٹھی، ماتھے پر پسینے کی نمی محسوس ہوئی۔ وہ لیٹ گیا اور رک رک کر سانس لینے لگا۔ اس کی طبیعت بگڑتی گئی، ایک بار پھر غشی طاری ہوئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ بے حال پڑا رہا۔ کار منٹگمری شہر سے گزری، لالیاں والا سے آگے نکلی۔ لالی نے کار رکوائی، ایک بار پھر خون کی قے کی اور بے سدھ ہو کر کار میں لیٹ گیا۔ کار کمال گڑھ کی جانب مڑنے لگی۔ لالی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کار کہاں جا رہی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ کار کمال گڑھ میں داخل ہوئی اور حکیم نذیر محمد چشتی کے گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ شادو کار سے نکلا، اس نے دروازے پر دستک دی۔ کسی نے دروازے کی آڑ سے پوچھا، کون ہے؟ یہ حکیم کی بیوی تھی، اس کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شادو نے پوچھا، حکیم جی ہیں جی؟ وہ تو سو رہے ہیں، آج تو ویسے بھی دیر سے سوئے ہیں، اب تو نہیں اٹھ سکتے۔ شادو کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازے کے پیچھے سے حکیم چشتی کی آواز ابھری۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، نیک بخت، میں نے 1000 بار کہا کوئی مریض آئے تو مجھے فوراً جگا دیا کر۔ حکیم نے دروازہ کھولا، باہر آیا اور نرم لہجے میں پوچھا، اس وقت کون آیا ہے؟ میں ہوں جی شادو۔ اچھا تو ہے؟ حکیم آنکھیں ملنے لگا۔ میں سویرے بوٹیاں چننے ٹبوں کی طرف چلا گیا، شام کو لوٹا، بہت تھک گیا تھا، ایسی گہری نیند سویا کہ تیرے بار بار کھٹکھٹانے پر بھی آنکھ نہیں کھلی۔ حکیم نے تامل کیا، مسکرا کر پوچھا، یہ بتا کیسے آیا اتنی رات کو؟ تیری گھر والی اور بچے تو خیریت سے ہیں نا؟ رب کا شکر ہے جی، وہ سب تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں تو جی ایک مریض کو دکھانے لایا تھا۔ کہاں ہے مریض؟ شادو نے کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کار کے اندر پڑا ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ کار میں تو اندھیرا ہوگا، تو اسے اٹھا کر لیا، میں ابھی مطب کھولتا ہوں، تو اسے لے کر مطب میں آ جا۔ حکیم گھر میں چلا گیا۔ شادو کار کی جانب بڑھا، دروازہ کھولا۔ وہ مضبوط جسم کا لمبا چوڑا جوان تھا۔ لالی کو ایک بار پھر اس نے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ لالی ابھی تک بے حال تھا، اسے تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ شادو اسے اٹھائے ہوئے مطب کی جانب بڑھا۔ مطب کا دروازہ کھلا تھا۔ شادو اندر داخل ہوا۔ حکیم چشتی ہاتھ میں لالٹین لٹکائے اس کا منتظر تھا۔
मतब में दीवार से लगा हुआ तख्त था, उस पर चटाई बिछी थी। चटाई पर सफ़ेद चादर का फर्श था। तख्त पर गाव तकिया भी रखा था। तख्त के सामने कई मूंढे पड़े थे। हकीम ने इशारा किया। शादो ने लाली को तख्त पर लिटा दिया। वो आंखें बंद किए बेसुध पड़ा रहा। हकीम ने शादो से दरियाफ्त किया, इसे क्या हो गया? ये तो जी पता नहीं, ये मेरा पुराना यार है। मैं मियाँ साहब के एक दोस्त को छोड़कर हुसैन वाला से वापस आ रहा था। मुझे ये सड़क के किनारे पड़ा हुआ नजर आया। मैंने उसे झंझोड़ा तो उसने आँख खोली, मुझे पहचान लिया, उठकर बैठ भी गया। उसे उल्टी आई, उल्टी के साथ खून ही खून था। मैंने उसे उठाकर कार में डाला और इधर ले आया। रास्ते में उसने मुझसे बातचीत भी की थी। फिर एक उल्टी और आई और उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद से उसे कुछ होश नहीं है। हकीम ने हाथ बढ़ाया और लाली की नब्ज़ देखने लगा। नब्ज़ देखने के बाद उसने शादो से कहा, इसे किसी ने संख्या खिला दी है। शादो ने घबरा कर पूछा, हकीम जी अब इसका क्या बनेगा? संख्या खाने से तो मौत हो जाती है। घबराने की कोई बात नहीं, इसके पेट में संख्या की ज़्यादा मिकदार नहीं गई। हकीम ने शादो को इत्मीनान दिलाया। 2-4 दिन में भला चंगा हो जाएगा। किसी से दुश्मनी थी इसकी? शादो ने लाइल्मी जाहिर करते हुए बताया, पता नहीं जी, ये तो मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। उसी असना में लाली ने आंखें खोली। हकीम को अपने करीब बैठे देखा। हकीम ने उसे होश में पाया तो नर्म लहजे में पूछा, क्या खाया था? लाली ने नहीफ आवाज़ में रुक रुक कर जवाब दिया, रोटी थी, सरसों का साग था। वो चंद लम्हे खामोश रहा और गहरी गहरी सांसें भरता रहा। बर्फ़ी भी खाई थी, लगता है उसमें जहर था। मैंने तो आधा ही टुकड़ा खाया था, जब ही तू बच गया। बर्फ़ी में जहर ही था। हकीम ने तसल्ली दी, घबराने की कोई बात नहीं, तू खामोश पड़ा रहे, ज़्यादा बातचीत ना कर। हकीम घर में खुलने वाले दरवाजे तक गया। एक पट खोला और झांक कर ऊंची आवाज़ से कहा, आयशा की माँ जाग रही हो? अंदर से आवाज़ उभरी, क्या काम है जी? घर में दूध तो होगा और गर्म भी होगा। पीतल के बड़े गिलास में दूध डालो और उसमें तकरीबन आधा पाव घी मिलाकर मुझे दे दो। हकीम ये हिदायत देकर लाली के पास आ गया और तख्त पर उससे करीब बैठ गया, मगर उसने लाली से बातचीत नहीं की। लाली आंखें खोले चित लेटा था और चुपचाप छत तक रहा था। हकीम ने शादो से पूछा, मियाँ सुबहान का क्या हाल चाल है? लायलपुर में हैं या रहीम यार खान गए हैं? रहीम यार खान तो जी वो कम ही जाते हैं, उधर की जिम्मेदारी की देखभाल उनका छोटा पोता करता है। वैसे मियाँ साहब इन दोनों ज़ख़ीरे के झल में शिकार की तैयारियाँ कर रहे हैं। वो तो हर साल करते हैं, सुना है बहुत शानदार शिकार होता है। दूर दूर से बड़े बड़े अफसर और ज़मींदार शिकार खेलने आते हैं। हकीम ने बात ख़त्म ही की थी कि दरवाज़े पर आहट हुई। हकीम उठ कर गया। उसकी बीवी ने दरवाज़े की आड़ से दूध का गिलास दिया। हकीम ने गिलास संभाला और लाली की तरफ इशारा करके बोला, शादो उसे गाँव तकिए के सहारे बिठा दे। शादो बढ़कर लाली के पास गया, कमर और गर्दन के नीचे हाथ डालकर उसे उठाया और गाँव तकिए से टेक लगाकर बिठा दिया।